السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 سے۔ یہ آیات جو ہیں ہمیں یقین دلاتی ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ہر نیکی، ہر صدقے اور ہر نظر سے پوری طرح واقف ہیں۔ تو ہم ان آیات کو آسان انداز میں سمجھیں گے، مکمل ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور وہ اس کا بہترین بدلہ عطا کرتا ہے۔ تو آئیے ہم ان عظیم آیات کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ان آیات میں کیا پیغام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ۔ وَمَا أَنفَقْتُم جو بھی تم خرچ کرو، مِّن نَفَقَةٍ کسی طرح کا بھی خرچ، أَوْ نَذَرْتُم یا پھر تم نظر مانو، مِّن نَذْرٍ کوئی بھی نظر، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ يَعْلَمُهُ اس کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی طرح کا بھی خرچ کرو یا کسی طرح کی بھی نظر مانو، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، وما اور نہیں ہے للظالمین ظالموں کے لیے، من انصارین کوئی مدد کرنے والا۔ نظر کا مطلب ہے کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا پھر فلاں آزمائش سے مجھے نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گی یا پھر کوئی نیک عمل کروں گی، تو اس نظر کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی نافرمانی یا پھر ناجائز کام کی نظر مانی ہے تو اس کا پورا کرنا ضروری نہیں، بلکہ اس کا پورا نہ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، تو اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ماننا اور اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام شرک سے بچائے۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، صدقاتی صدقہ، فنعما ہی تو یہ اچھی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا اگر تم اسے چھپا کر دو، وَتُؤْتُوهَا اور دو اس کو الفقراء فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، یعنی یہ زیادہ بہتر ہے اگر تم چھپا کر دو۔ وَيُكَفِّرُ دور کرے گا عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری برائیاں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دو تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اللہ تم سے تمہارے گناہ دور کرے گا اور تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے، لیکن اگر علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو ہو، یعنی لوگوں کو اس طرف توجہ دلانی ہو صدقہ کی طرف، اس میں ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو، تو پھر اس کی بھی ایک خاص فضیلت ہے جو کہ احادیث سے ثابت ہے، لیکن خاموشی سے صدقہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں ایک وہ بھی شخص ہوگا جس نے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خفیہ طور پر صدقہ دو گے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ معزز سامعات، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ ضرور کریں، لیکن جہاں تک ممکن ہو اسے خفیہ رکھیں اور صرف اللہ کی رضا کو اپنا مقصد بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب